الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالقین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکات عالیہ، یہاں پر ہم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج کی اس محفل میں پیر و مرشد سے تعلق کی ضرورت اور اس کے کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے. ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. الحضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب و مقبول بندوں کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا. ہمیں ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. یاد رکھ لیجئے، سوائے افسوس کے اگر یہ محفل، یہ مجلسیں، یہ رفاقتیں اگر ختم ہو گئی تو سوائے افسوس کے پھر کچھ ہاتھ نہ آئے گا. کیونکہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان میں سے بہت ہی کم بزرگ ایسے ہیں جن کا نعم البدل ملا ہے، ورنہ اب تک وہ جگہیں خالی ہیں. جب تک یہ نعمت حاصل تھی اس وقت تک کوئی فائدہ نہ اٹھایا، مگر جب یہ نعمت چھن گئی تو اب کفِ افسوس ملنے سے کیا فائدہ. اس لیے عزیزان محترم، جن بزرگوں سے ہمیں نسبت حاصل ہے ان سے ان کا اصلاحی تعلق اور رابطہ ہے تو اسے اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. یاد رکھ لیجئے، جب تک ان سے تعلق مضبوط نہ ہوگا عمل کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے ہے پیدا. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے ہے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ دین اللہ تعالیٰ کی، اللہ عز و جل کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے جو محبوب و مقبول بندے ہیں
ان کی صحبت و خدمت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے خدمت و صحبت کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے جو محبوب و مقبول بندے ہیں ان کی محافل میں شرکت کریں، ان کا وعظ، ان کی نصیحت، ان کے ارشادات عالیہ کو سنیں۔ بلا شبہ یہ بھی بے حد نافع اور مفید ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے ہمیں نسبت حاصل ہے اس کی ہدایت کے مطابق اپنا ذاتی حال، زبان یا خط ان کی خدمت میں پیش کرے۔ یہ طریقہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس طریقے کے مطابق انسان کی شخصی حالت کی اصلاح اور انفرادی تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی انفرادی اصلاح اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ یہ طریقہ اپنائے۔ ہماری اصل ذمہ داری بھی یہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو عمومی رابطہ ہے یہ خصوصی رابطہ ہے۔ ہمارے اکابر اہل سنت اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے۔ جس طرح ایمان کی حفاظت، جس طرح ایمان لانا فرض ہے، اس طرح اس کی حفاظت بھی فرض ہے۔ اور جب اس کی حفاظت فرض ہے تو جو اس ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا وہ بھی فرض ہوگا۔ عزیزان محترم، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں کی صحبت اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق اور رابطہ ہے۔ اب یہ رابطہ عام درجے کا ہو یا خاص درجے کا، عزیزان محترم دونوں ہی ضروری ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں سے جو تعلق اور رابطہ ہے، ان کی خدمت اور جو صحبت کا ادنا فائدہ اور درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمان اپنا برباد کر کے گیا تو نہ دنیا میں اس کا ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایمان سلامت لے کر گیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب و مقبول بندے ہیں ان کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کی محافلیں ایمان کے بچ جانے کا، محفوظ ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر ہمارے شیخ طریقت، میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی نعمت برکات و عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، جن بزرگ کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے شیخ طریقت اس واقعے کو اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو علوم عقلیہ اور نقلیہ پر مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے لمبے لمبے سفر کے اور اپنے مشائخ سے دور دراز کے علاقوں میں جا کر ان علوم کو حاصل کیا تھا۔ تو ایک طرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں کی صحبت و خدمت میں رہنے کے لیے بھی انہوں نے سفر اختیار کیا۔ عزیزان محترم، یہ سفر اس لیے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا اس کو عمل میں لانے کے لیے، جو کچھ معلومات تھی اس کو معمولات میں لانے کے لیے، ظاہری علوم کو باطنی علوم سے فیضیاب کرنے کے لیے آپ نے یہ سفر کیا۔ عزیزان محترم، آپ نے اس کے لیے بڑے طویل سفر اختیار فرمائے، مختلف بزرگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ عزیزان محترم، کچھ نہ کچھ وقت انہوں نے گزارا، کہیں بھی کسی بزرگ سے انہیں مناسبت نہ ہوئی، وہ وہاں سے چل دیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، دیکھیں شیخ سے جو مناسبت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ باطنی اصلاح اور تربیت کے لیے مجاز میں یکسانیت اور مناسبت شرط لازم ہے۔ جب تک ہمیں کسی بزرگ سے قلبی مناسبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں باطنی نفع نہیں ہوگا اور ہم اس سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگرچہ وہ بزرگ حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، حضرت جلال الدین رومی اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا دل ان سے نہیں ملتا، ان سے ہم کو کوئی مناسبت نہیں، ان کی باتیں دل کو نہیں لگ رہی، تو ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی بزرگ ظاہری طور پر اگرچہ معمولی درجے کا ہو اور ان سے ہمیں قلبی مناسبت ہے، ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں، تو ہمیں ان سے باطنی نفع اور فائدہ حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، میں اپنے شیخ طریقت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مناسبت کی علامت کیا ہے؟ مجاز میں یکسانیت اور مناسبت کی علامت کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ہر بات ہمیں اچھی معلوم ہو، ان کی باتیں دل میں اترتی ہوں اور ان کا دل میں اثر پیدا ہوتا ہو، دنیا سے دل ہٹتا ہو، آخرت کی طرف دل مائل ہوتا ہو۔ غرض یہ کہ ان کی ہر ادا ہمیں بھاتی ہو اور انہیں بھی اسی طرح ہم سے محبت ہو۔ جب دونوں طرف سے یہ مناسبت ہوگی، مجاز مل جائے گا، تو پھر باطنی نفع شروع ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کئی بزرگوں کے پاس گئے، انہیں جب کہیں بھی مناسبت معلوم نہ ہوئی تو مایوسی شروع ہو گئی کہ شاید میری قسمت میں کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جس سے میرا مجاز ملے اور ان کا مجھ سے مجاز ملے، اور اس طرح پھر میرا باطنی نفع شروع ہو جائے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ کسی نے انہیں ایک اللہ والے کے متعلق بتایا کہ آپ وہاں جا کر دیکھیں، شاید آپ کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن جب وہاں پر تشریف لے گئے، کچھ دن وہاں پر آپ نے قیام کیا تو آپ کو اپنے مجاز میں کچھ مطابقت محسوس ہوئی۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہیں سے اپنی اصلاح و تربیت حاصل کرنی ہے۔ عزیزان محترم، جب ایک وقت گزر گیا تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن نے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت الرحمن سے بیعت کی درخواست کر دی۔ پہلے زمانے میں جو اللہ عز و جل کے محبوب و مقبول بندے تھے وہ فوراً بیعت نہیں کرتے تھے، اور یاد رکھ لیجئے اگر کوئی بیعت کی درخواست کرتا بھی تو پہلے وہ اس بات کا اندازہ کرتے کہ یہ جو شخص ہے بیعت کے لیے درخواست کر رہا ہے، آیا اس کے اندر طلب بھی ہے یا نہیں، کہیں رسمی طور پر تو بیعت نہیں ہو رہا، یا نمود و نمائش تو اس کا مقصد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج کل ہمارے یہاں رسمی طور پر بیعت ہونے کا بہت رواج ہے، بس بھائی صرف بیعت ہو جاؤ۔ یہاں صرف رسماً بیعت نہیں ہونا بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے بھی بیعت ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، میں بیعت ہو جاؤں گا تو میرے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے گی، میری شادی نہیں ہو رہی، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرا مکان نہیں بن رہا، مجھے مقدمے میں کامیابی نہیں ہو رہی،
میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، میری اولاد نافرمان ہے، مجھے تبادلہ کرانا ہے، کسی دوسرے ملک میں جانا ہے، وہاں پر جا کر سیٹل ہونا ہے، تو کاروباری مقاصد ہیں، مال حاصل کرنے کا جذبہ ہے، غرض یہ کہ بہت سارے معاملات ہیں کہ صاحب میں بیعت ہوں اور میرے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان تمام معاملات کا بیعت سے دور سے بھی تعلق نہیں۔ ہاں، بیعت آدمی اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، اللہ عز و جل اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ دوسرا جو مقصد یہ کہ جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور جب آپس میں جب کلام ہو کہ صاحب آپ کس سلسلے میں داخل ہیں، تو ہم بھی کہیں کہ صاحب ہم قادری نقشبندی سلسلے میں داخل ہیں، صاحب ہمارا تو حضور غوث پاک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا تعلق ہے۔ اس مقصد میں بھی دنیا کا مقصد ہے، دنیا کی بڑائی ہے، ناموری ہے، اور ریا مقصود ہے، اللہ عز و جل کی رضا مقصود نہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے یہاں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ کس غرض کے لیے بیعت ہو رہا ہے، آیا واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہے یا برائے نام بیعت ہو رہا ہے؟ ہمارے شیخ طریقت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ رحمت ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیخ نے یہ فرمایا، کیا مجھ سے میرے شیخ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی آئے بیعت ہونے کے لیے، اگر وہ پریشان ہے تو پہلے اسے بیعت کرنے کے پہلے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب اس کی پریشانی دور ہو جائے، جب اس کے معاملات درست ہو جائیں، پھر اگر وہ بیعت ہوگا تو اس کا باطنی نفع فوراً شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر عزیزان محترم اگر سچی طلب نہیں تو پھر وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب و مقبول بندہ، اگرچہ اس کا درجہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو برسہا برس اس کی صحبت میں کیوں نہ گزر جائیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن نے ان بزرگ سے بیعت کی درخواست کر دی۔ ابتدا میں انہوں نے منع کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں تڑپ کیسی ہے، کہ یہ کہ مناسبت بھی ہے یا نہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن بار بار اصرار کرتے رہے۔ شیخ نے اندازہ لگا لیا کہ ان میں واقعی طلب صادق ہے، واقعی اخلاص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے، اپنے معلومات کو معمولات میں لانے کے لیے، اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے یہ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کی درخواست قبول فرما لی۔ آپ کو ایک وقت دے دیا کہ فلاں وقت میں میری خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا، سلسلے میں داخل کر لوں گا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ ان بزرگ نے انہیں اندر بلا لیا، دروازہ اندر سے بند کر کے امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کو اپنے سامنے بٹھایا۔ جب دل پر توجہ دینا شروع کی، دوران توجہ کچھ دیر کے بعد امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ان کے سینے سے کوئی چیز نکل رہی ہے، جیسے تیز ہوا چلنے کے وقت کتاب کے اوراق سے پھڑ پھڑانے کی آواز نکلتی ہے۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ سینے اور دل سے کچھ نکل رہا ہے تو گھبرا کر عرض کیا، حضور مجھے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میرے سینے سے کوئی چیز نکل رہی ہے، حضرت یہ کیا ہے؟ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا، یہ جو علوم ظاہر جو تم پڑھ کر آئے ہو وہ نکل رہے ہیں، اور جب یہ ظاہری علوم نکل جائیں گے تو پھر تمہارے دل میں باطنی علوم آ جائیں گے۔ عزیزان محترم، جب امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن نے جب یہ دیکھا تو آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے یہ علوم بڑی محنت، بڑی مشقت اور بڑی جانفشانی کے ساتھ حاصل کیے، اس کے لیے میں نے دور دراز کا سفر کیا ہے،
بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں اور میں ان علوم کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، جب تک یہ ظاہری علوم نہیں نکلیں گے باطنی علوم کے لیے جگہ نہیں بنے گی۔ عزیزان محترم، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن نے پہلے تو انکار کر دیا، یہ انکار کرتے رہے اور شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت الرحمن اب اصرار کرتے رہے کہ تم بیعت کر لو۔ بہرحال جب امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن انہوں نے بیعت کر لی اور آپ جب وہاں سے واپس تشریف لے گئے، آپ اپنے علاقے میں آئے، عزیزان محترم امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن چونکہ آپ کا رابطہ اور تعلق شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت الرحمن سے ہو گیا تھا، آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ کے دریا بہا دیے، اپنے زمانے کے امام بن گئے، رات دن انہوں نے علوم شریعہ کی تعلیم میں اپنا وقت گزارا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کے دور اقدس میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ دہری اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے، یہ لوگ قرآن و حدیث کو تو مانتے ہی نہیں۔ جو قرآن و حدیث جو خدا کو ہی نہ مانتا ہو، جو خدا کے وجود کا ہی منکر ہو، وہ قرآن و حدیث کو کیا مانے گا؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر خدا کا وجود عقل میں آ جائے تو مانیں گے، اگر عقل میں نہ آئے تو پھر نہیں مانیں گے، گویا ان کا خدا ان کی عقل ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن آپ سے دہریوں نے کئی مناظرے کی، عقل کے ذریعے سے ہی انہوں سے یہ منوایا کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کے پاس 2 4 20 دلائل نہیں بلکہ سینکڑوں دلائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے بڑے سے بڑا دہریہ ٹھہر نہ سکتا تھا۔ 2 4 دلائل کے بعد ہی امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن اس کو اس بات پر قائل کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بالکل برحق ہے۔ عزیزان محترم، میں اب آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس کو دل کے اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ دیکھیں، اللہ والوں کی جو صحبت ہے، اللہ والوں سے جو تعلق ہے، اللہ والوں سے جو نسبت ہے، یہ کتنی کام آتی ہے، اس کا اندازہ اب آپ لگائیے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آ گیا، اب بستر مرگ پر ہیں۔ عزیزان محترم، شیطان جو معلم الملکوت ہے، فرشتوں کا استاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم تو بہت عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ معلم الملکوت شیطان امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کے سامنے آ گیا اور اس نے آپ سے آ کر دلائل مانگے۔ عزیزان محترم، جب آپ سے اس نے اللہ کے وجود کے متعلق جب دلائل مانگے، آپ نے اس کے دلائل پیش کرنا شروع کیے۔ آپ نے ایک دلیل پیش کی، اس نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ دوسری دلیل پیش کی، اس دلیل کو بھی اس نے توڑ دیا۔ غرض یہ کہ آپ دلائل پیش کرتے رہے، وہ دلائل کو توڑتا رہا، یہاں تک کہ 98 دلائل آپ نے پیش کر دی۔ عزیزان محترم، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن اب آپ کو پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مرتے وقت اگر کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر نہیں گیا تو یاد رکھ لیجئے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور جو اپنا ایمان سلامت لے کر گیا تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اسے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی۔ اب آپ پریشان ہیں کہ اگر میں نے اس کو مزید جو دلائل ہیں وہ دیے اور اس کو بھی اس نے توڑ دیا تو کہیں میرا جو ایمان ہے وہ شک میں نہ پڑ جائے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کے محبوب و مقبول بندوں سے جب نسبت ہوتی ہے تو یہ نسبت کام آتی ہے، اور اس نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے ایمان کو بچا لیتا ہے، وہ آدمی سوء خاتمہ سے بچ جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور دلیل پیش کی، 99 دلائل ہو گئے، اس دلیل کو بھی شیطان مردود نے توڑ دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بنایا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت الرحمن جو ان کے مرشد ہیں، جو ان کے پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں، آپ اس وقت وضو فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے۔ دیکھا کہ شیطان ان سے مناظرہ کر رہا ہے، اور اب آپ اپنے آپ کو بے کس اور بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ امام نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت الرحمن آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، آپ نے پانی جب مسح کیا، وہ پانی لے کر آپ نے امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کے سینے پر مارا اور کہا، اے فخر الدین رازی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بے دلیل مانتا ہوں؟ جیسے ہی یہ بات کہی تو ان کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی کہ الحمدللہ، مجھے خدا کے وجود کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں خدا کے وجود کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، اگر غور کریں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی دلیل نہ دے سکیں، لیکن یاد رکھ لیجئے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کو بغیر کسی دلیل کے ہم مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان بچ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن نے جب یہ مسرور بری آواز سنی تو آپ نے فوراً شیطان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں مانتا، بلکہ بغیر کسی دلیل کے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایسی دلیل ہے کہ شیطان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو فوراً وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ اس کے بعد امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کی نزع کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرحمن کا اپنے شیخ سے تعلق اور رابطہ تھا، اور اس تعلق اور رابطے کی وجہ سے ان کا ایمان بچ گیا، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں سے رابطہ رکھنے، ان کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے اور ان سے اپنا تعلق رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس تعلق کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر وہ مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ استفادہ کرے گا، اپنے اخلاق، اعمال اور عادات و اطوار کی اصلاح کرے گا، جتنی اس کے پاس دین کی تعلیم اور سمجھ بوجھ ہے اس کو عمل میں لانے کی فکر کرے گا، اور پھر اس شخص کے اندر جیسی طلب اور جیسی صلاحیت و قابلیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قرب خاص اور مقام خاص عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا اور اپنی محبت اس کے دل میں داخل کر دے گا۔ عزیزان محترم، جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ شخص دنیا میں تو رہتا ہے، سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، مگر اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، جب دل سے دنیا نکلتی ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ بس سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم اور مہربانیوں سے اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3 واقعات عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنا دنیا میں اللہ کے محبوب و مقبول بندوں سے تعلق رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق کی وجہ سے ان کے گناہوں کو، ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کا انتقال ہوا۔ عزیزان محترم،
تو ان سے کسی اللہ والے نے پوچھا کہ جب تمہاری دربار خداوندی میں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ما فعل اللہ بکا. اس نے جواب دیا کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو قابل بخشش نہیں، کیونکہ تیرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو تیری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہو، لیکن میں تجھے اس لیے بخش رہا ہوں کہ تیرا تعلق میرے دوست کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، ایک اور شخص کا انتقال ہوا. اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. ما فعل اللہ بکا، ابا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ باپ نے جواب دیا کہ میں جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو قابل بخشش نہیں مگر تیرا پیر بہت تکڑا ہے، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا. عزیزان محترم، چونکہ پیر سے زیادہ محبت ہو، بہت گہرا تعلق ہو، اور یہی تعلق اس کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ہمیں بھی اللہ کے محبوب و مقبول بندوں سے سچی محبت رکھنا چاہیے. یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یاد رکھ لیجئے، دنیاوی مقاصد اور لالچ کے لیے نہ ہو. انشاءاللہ یہی محبت ہمارے بھی کام آئے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کی نجات کا ذریعہ بنا دیا. عزیزان محترم، ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں. ایک بزرگ تھے، ان کے بہت سارے خلیفہ تھے، آپس میں وہ خلفاء ملے. ایک خلیفہ صاحب کہنے لگے کہ صاحب میں جب یہاں پر آتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. سارا فیض، ساری برکتیں میرے دوستوں نے اور دیگر متعلقین نے حاصل کی ہیں، اور یہ سب لوگ ماشاءاللہ خوب سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں. یہ سب لوگ مجھ سے آگے ہیں، میری حالت بہت ابتر ہے، میں سب سے پیچھے ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا. دوسرے خلیفہ نے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے. تیسرے نے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میرے سارے دوست سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں. عزیزان محترم، جب آپس میں جب یہ باتیں ہونے لگی، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جب قبلہ شیخ طریقت تشریف لائیں گے ان کی خدمت میں اپنی کیفیات کو ہم عرض کریں گے. جب شیخ طریقت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو. سب نے مشورہ کرنے کے بعد اپنے اپنے دل کی حالت اور کیفیت بیان کی. جب سب کے دلوں کی حالت اور کیفیت شیخ طریقت نے سنی تو جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے دل کا بھی یہی حال ہے. اللہ اکبر. فرمایا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ تم سب آگے ہو اور میں تم سب سے پیچھے ہوں. سب کچھ تم کر رہے ہو، میں کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ سن کر سب خاموش ہو گئے اور واپس آگئے. ایک دوسرے سے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا کہ ہمارا یہ حال تو شیخ کے دل کا عکس جمیل ہے. یہی شیخ کا فیض ہے جو ہمارے دلوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے. عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب ہم اللہ کے محبوب و مقبول بندوں سے جب ان کی ہم رفاقت اور صحبت میں بیٹھتے ہیں تو چپکے سے جو کچھ شیخ کے دل میں ہوتا ہے وہ مریدین کے دل میں منتقل ہوتا رہتا ہے. یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی شیخ، کوئی پیر و مرشد مقام فنا پر فائز ہو، فنا فی اللہ کے منصب پر فائز ہو، تو اس کے جو مریدین ہیں، اس کے جو معتقدین ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہی بات آئے گی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، سب کچھ دوسرے ہی کر رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے، وہ دل جو پہلے دنیا دار تھا، آخرت سے غافل تھا، اللہ کے تعلق سے خالی تھا، اب اسی دل میں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت خارج ہو گئی. ایک وقت یہ تھا کہ دوسروں کے حق مار لینے کا جذبہ اس میں بھرا ہوا تھا. اب حال یہ ہے کہ یہ فکر لائق ہے کہ جس کا حق دبایا یا کھایا ہو اسے ادا کر دوں، بری ذمہ ہو جاؤں.
عزیزان محترم، یہ جو دل کی کیفیت ہے یہ اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی خدمت و صحبت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں ایک چور کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک چور ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر رہا ہوں کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا، اور یہ توبہ کر کے اس نے حضرت سے بیعت ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا بیعت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم نے جس جس گھر میں چوری کی ہے، جن گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہے، ان کے مالکان کے پاس جاؤ، وہاں جا کر یا تو محنت مزدوری کر کے اور کمائی کر کے ان کا حق ادا کرو، یا پھر ان سے معافی مانگ کر اپنا حق معاف کرو۔ جب تم ان کا حق ادا کر کے یا معافی مانگ کر آؤ گے تو میں تمہیں بیعت کر لوں گا، اس کے بغیر تمہاری تکمیل توبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصلاح و ترتیب کا پہلا جو قدم ہے وہ توبہ ہے۔ عزیزان محترم، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اخلاص چاہتا ہے، جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے تعلق سے اپنا تعلق مضبوط کر لوں، تو پھر وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ شخص بھی تیار ہو گیا، اس نے جہاں جہاں چوریاں اور ڈاکے مارے تھے سب کے گھر پہنچا، لیکن یہ بدنام زمانہ ڈاکو تھا، بدنام زمانہ چور تھا۔ جب یہ دروازے پر دستک دیتا تو لوگ اس کا نام سنتے ہی خوف سے کانپ جاتے، دروازہ نہ کھولتے، مگر یہ شخص کہتا کہ بھائی کھولو تو صحیح، میں چوری کرنے نہیں آیا بلکہ میں تو معافی مانگنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، جب گھر والوں کو اطمینان ہو جاتا کہ یہ واقعی اب پہلے والے رنگ میں نہیں ہے، وہ دروازہ کھول دیتے۔ یہ شخص عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا، ان سے کہتا کہ میں نے فلاں وقت آپ کے گھر میں چوری کی، آپ کو بہت ستایا، اب اگر آپ کہیں تو میں محنت مزدوری کر کے آپ کا حق ادا کروں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں دونوں صورتیں، پہلے بات کیا کہ حق ادا کروں، اور اگر نہیں تو آپ مجھے معاف کر دیں تو میں اللہ کے دربار میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ لہٰذا جب وہ یہ دیکھتے کہ یہ معافی مانگنے آیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو وہ اس کو معاف کر دیتے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، یہ صحیح راستے پر آ گیا۔ اب ایک ہندو کے پاس یہ پہنچا، اس نے ہندوکیاں بھی چوری کی تھی، اللہ بچائے۔ ہندو جو ہے پیسے کا بڑا پجاری، اس نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع آتا ہے۔ اس ہندو نے اس چور سے کہا کہ میں ایک صورت ہے کہ تیری غلطی کو معاف کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ دریا کے کنارے پر میرا ایک پلاٹ ہے، وہاں پر ایک ریت کا تودا، مٹی کا پہاڑ پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے نہ وہ زمین کا حصہ میرے لیے کاشت کے لیے مناسب ہے، نہ وہ پانی میرے لیے کسی کام کا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری اس غلطی کو معاف کر دوں تو تم اس ریت کے تودے کو، مٹی کے گھر کو وہاں سے ہٹا دو، تاکہ وہ زمین کا وہ حصہ میرے لیے کاشت کے قابل ہو جائے۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، جب چور نے ہندو کی یہ شرط منظور کر لی، رات کو اپنی قیام گاہ پر پہنچا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مشکل میں صلاۃ الحاجات پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ کوئی وظیفہ نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تعویذ گنڈوں کی ضرورت ہے، نہ ہی چلے وغیرہ کھینچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمل کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست درخواست ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کو ہم معمولی سمجھیں تو عزیزان محترم یہ مسئلہ درست نہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، الجھن آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ عز و جل اس پریشانی کو دور کر دے،
اور اس کام کو اپنی جانب سے پورا کر دے۔ عزیزان محترم، اس چور نے ایسا ہی کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ مالک و مولا، یہ کام میری طاقت سے باہر ہے، میں کمزور ہوں لیکن تو طاقتور ہے، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اگر اس کام کے کرنے میں مجھے معافی ملتی ہے تو یہ میرے لیے سستا سودا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے تو میری اس مشکل کو آسان کر دے، تاکہ مرنے سے پہلے میں جلد از جلد اس کی یہ شرط پوری کر کے اس سے معافی مانگ کر بری ذمہ ہو جاؤں۔ بس یہ آخری شخص رہ گیا ہے جس کا حق میرے ذمے باقی ہے۔ رات کو اس نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ ایک طوفانی ہوا بھیجی اور اس ہوا کا رخ اس مٹی کے تودے کی طرف تھا۔ اس تیز ہوا نے راتوں رات اس تودے کی مٹی ایسی اڑائی کہ جہاں تک اس ہندو کا پلاٹ تھا وہ حصہ صاف ہو گیا اور پلاٹ قابل کاشت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی، چور اس مقام پر پہنچا تو وہاں پر کوئی مٹی کا تودا نہیں تھا، کوئی مٹی کا پہاڑ نہیں تھا، سارا علاقہ صاف تھا۔ وہ ہندو کے پاس پہنچا، اس نے کہا جاؤ دیکھو، میں تمہیں پھر بھیجتا ہوں۔ اس نے جا کر دوبارہ اس کو تلاش کیا لیکن اسے وہ جگہ صاف نظر آئی۔ ہندو چونکہ بڑا لالچی تھا، اس نے ناراض ہو کر کہا کہ شاید تم جانا نہیں چاہتے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب وہ وہاں پر گیا تو واقعی وہاں پر مٹی کا جو تودا تھا اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے نقشہ نکالا اور نقشے میں اس جگہ کو اس نے دیکھا، واقعی وہ جگہ تھی، لیکن وہ جگہ اب وہاں پر مٹی کا کوئی ٹیلا، مٹی کا کوئی تودا وغیرہ نہیں تھا۔ جب اس نے یہ تسلی کر لی تو پھر اس نے اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور کہا کہ حیرت انگیز طور پر تم نے ایک ہی رات میں یہ کام کر لیا، حالانکہ یہ کام تو 2 مہینے کا تھا، لہٰذا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس طرح چور سب سے معافی مانگ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اس کو بیعت کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں۔ الحمدللہ عز و جل، اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اللہ عز و جل کے محبوب و مقبول بندوں کی صحبت سے فیضیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ فرماتے ہیں میں صبح صبح ایک دعا پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہم وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اے اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے ایک کثیر مخلوق پر فوقیت اور ایک کثیر مخلوق پر تو نے مجھے اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازا۔ عزیزان محترم، اگر ہمارے سامنے کوئی کینسر کا مریض آ جائے
کوئی آفت زدہ آ جائے، کوئی مصیبت زدہ آ جائے. اس دنیا میں قسم قسم کی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. کوئی بے اولاد ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا گھر آباد نہیں تو کوئی گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مقدمے میں گرفتار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بے گناہ قید ہے، کوئی اپنے گھر سے لاپتہ ہے. اللہ اکبر. کوئی تبادلہ کرانا چاہتا ہے. عزیزان محترم، کوئی کسی دوسرے ملک میں جا کر سیٹل ہونا چاہتا ہے. غرض یہ کہ ہر ایک کی اپنی حاجت ہے، ہر آدمی اپنی پریشانی میں مبتلا ہے. یقیناً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے تو ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ ہے، جہاں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں اس دعا کو بھی پڑھ لیں. الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہم. اے اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے، ان آفتوں سے، ان تکلیفوں سے جس میں تیری مخلوق گرفتار ہے. عزیزان محترم، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا. تو عزیزان محترم، ہو سکے تو اس دعا کو یاد کر لیں. یاد رکھ لیجئے، ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمن، آپ کے متعلق آتا ہے آپ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے. طبیب صاحب کو بلایا گیا. جب طبیب آیا اس نے کہا ان کو وہی ہے. اس وقت طاعون کا مرض چلا ہوا تھا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا کئی مرتبہ پڑھی ہے. الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اے اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی جس میں یہ شخص مبتلا ہے. تو مجھے اس طبیب سے زیادہ طبیبوں کے طبیب، غیب کی خبر دینے والے نبی، جو اللہ کے حبیب و لبیب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کی خاطر یہ کائنات بنی ہے، مجھے ان کی بات پر یقین ہے. زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے محبوب کریم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، چونکہ میں نے اس دعا کو بار بار پڑھا ہے. الحمدللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی مجھے محفوظ فرمائے گا. عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے، ہم نے جو مما ابتلاہم یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں اگر ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ قسم قسم کی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آفتیں ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں یاد نہ رہے، تو اگر ہم صبح صبح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سارا دن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی محفوظ فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں خواجہ محمد قاسم صادق موڑا شریف علیہ، ایک ایسا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ میرے دوست جو اس وقت محفل میں موجود ہیں، جو اس بیان کی ریکارڈنگ سنیں گے اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس سے استفادہ کریں گے، یاد رکھ لیجئے اس وقت بہت سارے لوگ قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، آفتوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں. ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے. اب ان بیماریوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اول تو ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر بیماری آ ہی جائے، تکلیف آ ہی جائے، تو پھر اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟
ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں خواجہ محمد قاسم صادق موڑا شریف والے، الحمدللہ وہ بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں پہنچا، اور جب میں ریاض الجنہ میں پہنچا تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا مقام حاصل ہے۔ انہوں نے مجھے خاص عمل دیا کہ 21 بار الحمد شریف، 11 بار درود شریف اور 11 بار قل هو اللہ شریف، یاد رکھ لیجئے 21 بار الحمد شریف، 11 بار درود شریف اور 11 بار قل هو اللہ شریف۔ اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ اس کو پڑھ لے فجر کی نماز کے بعد یا سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کو پابندی کے ساتھ پڑھ لے، الحمدللہ اس کی برکت سے کیسا ہی خطرناک مرض ہو، کیسی ہی خطرناک آفت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے اس پریشانی سے نجات دے دے گا۔ الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عمل کا سرتاج ہے، عملوں کا سرتاج ہے، الحمدللہ 21 بار الحمد شریف، 11 بار درود شریف، 11 بار قل هو اللہ شریف ہم اپنے معمولات میں لے آئیں، چاہے دماغی تکلیف ہو، چاہے جسمانی تکلیف ہو، چاہے روحانی تکلیف ہو، چاہے جسمانی تکلیف ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، الحمدللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پیئیں گے، تیل پر دم کر کے اپنے جسم کی مالش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں جن بھوت آصف سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم ہے، آج ہم نے شیخ سے جو تعلق ہے اس کی ضرورت کو ہم نے سنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت ہے۔ الحمدللہ جس نے بھی اپنا تعلق اللہ کے محبوب و مقبول بندوں سے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو بچا لیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، یاد رکھ لیجئے ایک شخص ساری زندگی نیکی کرتا رہے، ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہے، لیکن مرتے وقت اگر اپنا ایمان وہ برباد کر کے گیا، اللہ اکبر، تو سمجھ لیجئے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن اگر مرتے وقت اگر کوئی شخص اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، اللہ اکبر، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ تو الحمدللہ جو اللہ کے محبوب و مقبول بندے، حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احبا، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کو جس کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ کرے گا۔ الحمدللہ اگر ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب یہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، یہ حدیث مبارکہ فرمائی، تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی۔ یا خوشی اس دن ہوئی تھی جس دن ہم ایمان لائے تھے، یا خوشی اس دن ہوئی جس دن اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، المرء مع من احبا، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا حشر اس کے ساتھ کرے گا۔ تو عزیزان محترم، کسی نے سوال کیا کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہے، اگرچہ اس نے اس کا وقت نہ پایا، اس کا زمانہ نہ پایا، نمبر ایک، نمبر دو، اس جیسا عمل وہ کرنے میں ناکام رہا، فرمایا پھر بھی کوئی بات نہیں، اگرچہ اس نے اس کا زمانہ نہیں پایا، اگرچہ وہ اس جیسا عمل نہیں کر سکا، لیکن چونکہ اس کا اس سے محبت ہے، اس کا تعلق ہے، اور جب روحانی تعلق ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، کل حشر کے میدان میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ہمیں جگہ ملے، حسنین کریمین کے صدقے میں، حسنین کریمین کی
اللہ تبارک و تعالی ان کی رفاقت عطا فرمائے، خلفائے راشدین کی رفاقت عطا فرمائے، سلاسل طریقت و سلاسل شریعت کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمن کا ہمیں ساتھ عطا فرمائے۔ ہاں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکات عالیہ ان کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے، تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کی محفلوں میں آتے رہیں اور ان کی باتوں کو چن چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل و صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان کی محفلوں میں ہمیں آنا جانا نصیب فرمائے، ان سے روحانی تعلق کو ہمیں مضبوط کرے۔ یاد رکھ لیجئے یہ بیعت کا جو مقصد ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، اللہ کرے ایسی رفاقت ہمیں میسر ہو جس کی وجہ سے ہماری آخرت سنور جائے، ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں، اور جب نکیرین ہم سے سوالات کریں ان سوالات کے جوابات ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں کے دامان کرم سے ہم وابستہ ہیں، جن کے فیضان کرم سے سلسلہ جاری و ساری ہے، یا اللہ سلسلہ بسلسلہ یا اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سلسلہ پہنچتا ہے، یا اللہ انہی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں خیر ہی خیر عطا فرما۔ یا اللہ جسمانی و روحانی صحت عطا فرما، قلبی ذہنی جسمانی روحانی سکون عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، مالک و مولا ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے تجھ سے خیر مانگی ہے، وہ خیر ہمیں عطا فرما۔ جس شر سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ اس شر سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ نماز 5 وقتہ با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے شیخ طریقت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ جن بزرگوں کے دامان کرم سے ہم وابستہ ہیں، جن کے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہوا ہے، یا اللہ ان کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنے نبی کے نور سے منور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قلب و نظر کو پاکیزگی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ قبلہ شیخ طریقت کا رحمت والا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی دعاؤں کو عالم اسلام کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔